میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے۔ ڈیلٹا ویریئنٹ سے پہلے الفا ویریئنٹ، اس کے بعد بیٹا ویریئنٹ، پھر گاما ویریئنٹ، اب یہ ڈیلٹا ویریئنٹ اور اس کے بعد ایک لیمڈا ویریئنٹ۔ یہ سب کیا ہے؟ اور یہ عادی طور پر اگر دیکھا جائے تو وائرس میوٹیٹ تو کرتا ہے، وائرس کی فطرت میں ہے کہ وہ میوٹیٹ کرے گا، اور بعض دفعہ اس میوٹیشن سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، خود وائرس کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ اس کی ویرولنسی بڑھ جاتی ہے، اس کی پیتھوجینیسٹی بڑھ جاتی ہے کہ یہ اس قدر ایگریسو ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری اس قدر شدت اختیار کرتی ہے کہ لوگوں کو اس کا نقصان۔ مگر کرونا وائرس کی میوٹیشن باقی وائرسز کے مقابلے میں زیادہ ایگریسو ہے، زیادہ تیز ہے، اور اس کی ٹرانسمیشن بہت سارے دوسرے وائرسز کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اگر کرونا وائرس کی اس میوٹیشن کو تھوڑا اسٹڈی کیا جائے تو بہت سارے ان یوزول فیکٹر بھی سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کووڈ-19 جب میوٹیٹ کرتا ہے تو اس کا جو میوٹیٹ کرنے والا ایریا ہے وہ اسپائک پروٹین ہوتا ہے، اور اسپائک پروٹین کے ٹاپ پہ کچھ ایریاز ہیں جن کو آر بی ڈی کہتا ہے یا ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومینز ہوتی ہیں۔ یہ وہ سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں جن کے ذریعے وائرس انسانی سیل کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور ٹارگٹ کرنے کے بعد بائنڈ کرتا ہے یا ہک کرتا ہے یا لیچ کرتا ہے ان کے اوپر، اور اس کا ٹاپ کا جو ایس1 پروٹین ہے وہ بعد میں کلیوڈ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنا جب کام پورا کر لیتا ہے تو کچھ انزائمز اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور اسی اسپائک پروٹین کا جو ایس2 ایریا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ انسانی سیل میمبرین کے ساتھ فیوز کرتا ہے، اور فیوز کرنے کے بعد ایک انزائمیٹک ایک کیمیکل پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو وائرس کا جینوم ہے یا آر این اے ہے وہ انسانی سیل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو اسپائک پروٹین کی ڈومینز ہیں یا جو بائنڈنگ ایریاز ہیں، یہی ایریاز میوٹیٹ کرتے ہیں، اور یہ ایریا جب میوٹیٹ کرتے ہیں تو چونکہ اسی ایریاز کے خلاف ویکسین بنائی جاتی ہے یا بنتی ہے، یا انسانی جسم کے اندر اینٹی باڈیز بنتے ہیں، اور یہ اینٹی باڈیز چونکہ اوریجنل وائرس کے اس ڈومین کے خلاف بنتے ہیں یا اس بائنڈنگ ایریا کے خلاف بنے ہوتے ہیں، تو جب وائرس اس ڈومین کو چینج کرتا ہے، جب ہم کہتے ہیں چینج کرتا ہے، میوٹیٹ کرتا ہے یا ویریئنٹ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بائنڈنگ کے ایریا ہے جس سے یہ وائرس جا کے انسانی جسم کو ہک کرتا ہے اور یا اٹیچ کرتا ہے اور اندر داخل ہو جاتا ہے، اس بائنڈنگ ڈومین کے ایریا کو وائرس چینج کرتا ہے جب، تو یہ اس اینٹی باڈیز چاہے وہ ویکسین سے بنے یا نیچرل وجہ سے انسانی جسم میں بنی ہوں، تو وہ اس کو میچ نہیں کرتی ہیں، چونکہ وہ ایریا تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ایک مس میچ کا ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے، جس وجہ سے اینٹی باڈیز جو آلریڈی جسم میں موجود ہوتی ہیں وہ اس کو میچ نہیں کرتی ہیں، اور وہ جو ایک لاک اینڈ کی کا پروسیجر ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اور وہ اس وائرس کو بلاک نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسانی جسم میں اگر اینٹی باڈیز آلریڈی ہیں اور وہ ایریا تبدیل ہو گیا ہے، یعنی وہ جو ڈومین کا ایریا ہے اسپائک پروٹین کا وائرس کا، تو وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وائرس انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ جو میوٹینٹ ایریا ہے یا جو ایریا وائرس میوٹیٹ کرتا ہے، اس میں بنیادی طور پر وہ کچھ اپنے امینو ایسڈز کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ جو اسپائک پروٹین ہے جو وائرس استعمال کرتا ہے ایک ہتھیار کے طور پہ، جس کے ذریعے وہ انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ ایک پروٹین ہے جو کہ بہت سارے ڈیفرنٹ امینو ایسڈ سے مل کے بنی ہوئی ہے، اور ٹاپ کے جو بائنڈنگ ایریا کے امینو ایسڈز ہیں، اگر وائرس ان کو تھوڑا سا بھی تبدیل کر لے، ان میں سے چند امینو ایسڈز کو ادھر ادھر کر لے، تو وہ سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے، اور وہ میوٹیشن کی وجہ سے وائرس کو بینیفٹ ملتا ہے۔ وائرس میوٹیٹ کیوں کرتا ہے؟ ایک تو اس کی نیچر میں یہ ہے کہ اس میوٹیٹ کرنا ہے، لیکن یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کچھ زیادہ میوٹیٹ اس لیے بھی کرتا ہے کہ ایک تو یہ انسٹیبل وائرس ہے، آر این اے وائرس ہے۔ جو ڈی این اے وائرس ہوتے ہیں، وائرس دو طرح کے ہوتے ہیں، آر این اے اور ڈی این اے۔ جو ڈی این اے وائرس ہوتا ہے، جس طرح کہ ایڈینو وائرس ہے جو کہ ایسٹرازینیکا میں ویکٹر کے طور پر استعمال ہوا ہے، وہ ایڈینو وائرس جو ہے وہ سٹیبل ہے کمپیریٹیولی، اگر ہم اس کو کووڈ-19 کے وائرس کو لیں تو میوٹیشن کا عمل جو ہے وہ وائرس نے کرنا ہے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وائرس اپنے آپ کو بچانے کے لیے
چونکہ یہ بھی پاسبل ہے، اس پہ بھی کچھ سٹڈیز ہیں موجود ہیں کہ وائرس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ پروٹیکٹ اس لیے کہ اینٹی باڈیز سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ انسانی جسم کو اٹیک کر سکے اور اس میں داخل ہو سکے۔ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے B.1.617.2، یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ بہت تیزی سے سپریڈ کر رہا ہے اور دنیا کے تقریباً ہر کونے میں ہی یہ سپریڈ کر رہا ہے۔ ڈیلٹا ویریئنٹ دسمبر 2020 میں یہ انڈیا میں فرسٹ ٹائم اس کو تشخیص کیا گیا، اس کے بعد مارچ میں پھر امریکہ کی کچھ اسٹیٹس میں بھی اس کو ڈائیگنوز کیا گیا۔ تو ڈیلٹا ویریئنٹ اب بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس میں پرابلم ایک یہ ہے کہ کوئی بھی ویکسین پوری طرح اس کو کنٹرول نہیں کرتی ہے، اس کو روک نہیں سکی ہے۔ اب تک کی جو سٹڈیز ہیں ان میں جو میسنجر RNA ویکسینز ہیں جس میں فائزر بائیو ٹیک اور موڈرنا ہے، یہ کافی افیکٹو ہے، اور اس کے بعد ایسٹرازینیکا جو آکسفورڈ کی ہے وہ بھی افیکٹو ہے۔ باقی جتنی ویکسینز ہیں ان کے بارے میں کوئی اتھینٹیکیٹڈ رپورٹ موجود نہیں ہے۔ ڈیلٹا ویریئنٹ اور جو اوریجنل وائرس ہے ان کے درمیان کچھ سمٹومیٹک فرق بھی ہے۔ سمٹومیٹک فرق کا مطلب یہ ہے کہ جو اوریجنل وائرس تھا اس میں جو سمٹمز یا بیماری کی علامات سامنے آتی تھی اس کے مطابق مریض کو سونگھنے کی اور ٹیسٹ کی علامات بھی ضائع ہوتی تھی، بخار، کھانسی، سور تھروٹ اور ڈائریا اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ۔ لیکن ڈیلٹا ویریئنٹ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس میں ٹیسٹ اور جو اسمیل کے سمٹمز ہیں وہ انٹیکٹ رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اس کے سمٹمز ہیں یا جو اس کی علامات ہیں اس میں گلے کی خرابی ہے، کھانسی ہے، سانس کا رکنا ہے یا سانس کی تکلیف ہے، بخار ہے اور جسم درد ہے، یہ علامات تو اس میں بھی برقرار رہتی ہے۔ اب تک کی جو رپورٹ ہے اس میں فائزر کی میسنجر RNA 88% افیکٹو ہے اس بیماری کے سمٹمز کے خلاف، یعنی اس بیماری کو روکنے میں 88% افیکٹو ہے، جو کہ سب سے ہائی ریٹ ہے اور سب سے بہتر ویکسین کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ اسی طرح جو ایسٹرازینیکا ہے، یہ دونوں ویکسین مریضوں کو ہاسپٹلائزیشن کے حوالے سے اور زیادہ افیکٹو ہیں۔ باقی جتنی ویکسینز ہیں ان کا کوئی کلیئر ڈیٹا موجود نہیں ہے، لیکن ڈیلٹا ویریئنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کا ایک ہی علاج ہے، ڈیلٹا ویریئنٹ کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے ویکسین۔ ڈیلٹا ویریئنٹ ہو یا وائرس کی کوئی دوسری میوٹیٹڈ فارم ہو یا کوئی بھی وائرس ہو، اس کے خلاف دنیا کے ہر حصے میں لوگوں کو ویکسینیشن کا عمل پورا کرنا چاہیے، ویکسین لگوانی چاہیے اور ویکسین کا مکمل کورس کرنا چاہیے، چونکہ اس کے علاوہ اس وائرس سے بچنے کا کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے، اور لوگوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے فوری طور پر ویکسین کا سہارا لینا چاہیے، ویکسین کے انجیکشن لینے چاہیے دنیا کے ہر حصے میں، اور جو بھی ویکسین اویلیبل ہو، جو بھی ویکسین دستیاب ہو، انہیں فوری طور پر وہ ویکسین لینی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جو میسنجر RNA ویکسینز ہیں جس میں فائزر بائیو ٹیک ہے اور موڈرنا ہے، اگر یہ اویلیبل ہے تو یہ سب سے بہتر چوائس ہے، اسی کو یہی ویکسین لگوانی چاہیے۔ ادروائز اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی ویکسین جو اویلیبل ہو، جو کہ ہیلتھ منسٹری سے اپرووڈ ہو، وہ ضرور لینی چاہیے، چونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بچنے کا طریقہ کار نہیں ہے۔